الف لام میم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ کلمہ انما آپ نے پہلے پڑھا جی کلمہ انا کیا معنی تھے جی؟ بالکل ٹھیک، بے شک. اور انا کے کیا معنی ہے؟ بے شک، یقیناً. اور کہیں پر نون ثقیلہ بھی آ جائے تو اس کے معنی بھی بے شک ہی ہوتے ہیں. ہاں کہیں پر قد کا کلمہ آ جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. یہ قد کا معنی بھی تحقیق، قد کے معنی بھی یقیناً ہے. اور کبھی کبھی یہ لام لازم بھی شروع میں آ جاتا ہے. آپ نے پہلے پڑھا ہے ایک لام ہوتا ہے جس کے معنی لام تعلیل، اور دوسرا ہوتا ہے لام لازم جس کے معنی یقیناً ہوتے ہیں. اسلام کے معنی بھی یقیناً ہے. اور کبھی کبھی قد اور لام یقیناً کا یہ بھی اکٹھے آ جاتے ہیں اور زور دینے کے لیے، جس طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً یقیناً تمہارے رسول ہی تمہارے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. یہ انا، نون ثقیلہ، یا یہ کلمے کے شروع میں آنے والا قد، لقد، یہ سارے کلمات یقیناً اور تاکید کے معنی لیے ہوتے ہیں. لیکن جب انما کا آ جاتا ہے تو یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. سب سے زیادہ زور دینے کے لیے، سب سے زیادہ یقین کے ساتھ بات کہنے کے لیے قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ انما کا کلمہ استعمال کرتا ہے. انما بے شک ایسا ہی ہے. ہم اردو ادب میں زور دینے کے لیے ہی کا اضافہ کر دیتے ہیں. انما المؤمنون، بے شک حقیقی مومن. یہ کلمہ کیسے بنا ہے؟ مومنون آخر پہ واو نون آ گیا اور شروع میں الف لام. باقی اردو کا کلمہ وہی مومن رہ گیا. مومنون سب مومن، اور الف لام شروع میں لگ جائے تو اب کیا معنی ہو جائیں گے؟ حقیقی مومن. انما المؤمنون، بے شک حقیقی مومن، اخوتن، یہ کلمہ یہ گولتے کے ساتھ آیا ہے. اخوت، اخوتن کہا ہے، اور اردو میں مخوت کہتے ہیں، بھائی بھائی ہونا. انما المؤمنون اخوہ، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ میں نے کہاں سے لے لیا جی؟ ہی، یہ انما سے. انما المؤمنون اخوہ، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا، پس صلح کروا دو، درستگی کر دو. وہ جو بگاڑ آ گیا ہے تعلقات کے درمیان اس کی اصلاح کروا دو. فاصلحوا، تم سب صلح کروا دو، بین، درمیان میں، بین اخویکم. یہ کلمہ کیسے بنا ہے؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اخوین کم، اخوین کم. لیکن یہ جو نون ہے یہ حذف ہو گیا. جب بھی کبھی واو الف، واو نون، یا نون آپ دیکھیں کلمے کے آخر پہ لگا ہے، یا الف، الف نون، یا نون جمع یا مثنیٰ کی علامتیں لگی ہوں، اور اس کے بعد کوئی ایک ضمیر، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کی، کما، کم، کننا، یا متکلم کے لیے یا نام متکلم کے لیے کوئی ایک ضمیر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو دوسرا حرف ہوگا، کہیں نون ہے کہیں پر الف ہے، یہ حذف ہو جائیں گے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے غائب کے لیے کیا کیا ضمیریں پڑھی تھی جی ہم نے؟ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. اور مخاطب کے لیے کا،
کی, کما, کم, کننا, اور متکلم کے لیے یا اور نا. یہ دیکھیے کلمہ کے آخر پہ میں بورڈ پہ آپ پڑھیے واو الف, واو نون, یا نون آگے. اور مثنیٰ کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ الف, الف نون اور یا نون. یہ جو آئیں گی علامتیں یہ خود بخود حذف ہو جائیں گی اگر ان کے بعد ضمیریں آئیں گی. اسی طرح اخوین کم تھا, اخوئی کم کیسے بن گیا؟ کیونکہ نون کے بعد کم آ گیا, یہ جو ضمیر آ گئی اس نے نون کو حذف کر دیا. اخوئی کم کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب کے بھائی. فاصلحو, پس صلح کروا دو, بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان, پس صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ, واتقوا اللہ. دیکھیے واو کیا ہے, اور اتقو کے اندر الف کس بات کی علامت ہے اور آخر پہ واو الف کس بات کی علامت ہے؟ آئیے اس کو پھر ایک دفعہ پڑھتے. واو الف تو جمع کی علامت ہوگی. شروع کے اندر جو الف ہے یہ تو ہم نے پڑھا تین حالتیں ہوتی ہیں, یا تو متکلم کے لیے آتا ہے, کاتبہ یکتبو اکتبو, میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. استفہام کے لیے اکتبو, کیا میں لکھتا ہوں, جس طرح یکتبو وہ لکھتا ہے. شروع میں ایک الف آ جائے یکتبو, کیا وہ لکھتا ہے. اکتب, امر ہو گیا, لکھو. یہ تین حالتیں. سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ امر ہے, متکلم ہے یا استفہام ہے. ہاں ایک اور بات, یہ جب الف امر کے لیے آتا ہے تو جتنے واولز ہوتے ہیں اس کلمے کے اندر وہ حذف ہو جاتے ہیں. اور عربی کے واولز کون کون سے ہیں؟ نہیں عربی اور فارسی کے, جس طرح انگریزی کے ہیں نا اے ای آئی او یو, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا الف واو اور یا. الف واو اور یا اردو عربی فارسی کے واولز ہیں. یہ کہیں پر بھی آ جائیں گے تو خود بخود حذف ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یہ ہماری زبان کا کلمہ ہے تقوی, پرہیزگاری. اگر کسی کو کہنا تقوی اختیار کر تو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف شروع میں لگائیں گے. جو ہی الف امر شروع میں لگا دیں گے تو کلمے کے آخر پہ جو واو ہے اور یا ہے یہ تو واولز ہیں, یہ خود بخود حذف ہو جائیں گے. تو کیا باقی رہ جائے گا؟ اتق. اور اتقا کے ساتھ پلس واو الف کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اتقو. پہلے تھا تو ایک ڈر, اب کیا کریں گے ترجمہ؟ اتقو, تم سب ڈرو, اللہ, اللہ سے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ لعلکم. یہ کلمہ کم تو آپ نے جانا, کا, کی, کما, کم, کننا. کم تو تم سب مذکر کے لیے آ گیا, اور یہ جو شروع میں لگا ہے یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے. لعلہ کہتے ہیں تاکہ یا شاید کے. لعلکم, تاکہ تم سب, ترحمون, شاید کہ تم سب, ترحمون. یہ کلمہ کیسے بنا لی؟ یہ دیکھیے درمیان میں تو کلمہ رحم ہے, آخر پہ واو الف, شروع میں تا لگی. تا تو مخاطب کی علامت, لیکن دیکھیے کہ کلمے کے شروع میں تا کے اوپر جو مضارع کی علامت ہے تا, اس کے اوپر پیش آ گئی ہے. اور تیسرا حرف کیا ہے جی؟ ہا. ہا کے اوپر زبر آ جائے. جب پہلے حرف یعنی مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ جائے اور تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں ہوتا بلکہ پیسیو وائز ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر ماضی ہو, یعنی جس سے پہلے یا, تا, الف اور نون نہ لگا ہو, اس ماضی کے پہلے حرف پر اگر پیش آ جائے اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے, فعل, اس نے فعل کیا, یہ تو ماضی ہو گیا, اس نے فعل کیا. لیکن اگر آ جائے فعیل, فعیل, پیش آ گیا, عین کے نیچے زیر آ گیا, فعیل, وہ کام کیا گیا. کتبہ, وہ لکھا گیا, کتبہ, لکھا گیا. یہ ماضی کے لیے, ماضی کی نشانی یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے. کتبہ, جس طرح اس کی مثال ہے. یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ترحمون, کیا معنی کیے جائیں گے؟ تم رحم کیے جاؤ. اس میں فاعل نظر نہیں آتا لیکن فاعل ہوتا ہے. کون رحم کرے؟ یعنی اللہ.
لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے پوری آیہ کریمہ، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ خود ہی ترجمہ کیجئے جی، انما المؤمنون، بالکل ٹھیک، بے شک حقیقی مومن اخوتن، بھائی بھائی ہوتے ہیں، فاصلحوا، پس تم سب صلح کروا دو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ اس میں بھی دیکھیے اس آیہ کریمہ 10ویں میں بھی مومنون، اخوت، اخوہ، صلح بینا، اخویکن، وہ تقوی، اللہ، رحم، کیا یہ سارے کلمات ہماری زبان کے نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں کتنے دائرے لگ گئے، باقی تو وہ رہ گئے ہیں 1.5 والے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا ہے، انما اور لعل، باقی تو سارے کلمات ہماری زبان کے ہو گئے۔ خدا لگتی کہیے اس سے زیادہ آسان کتاب کوئی ہوگی؟ اب تو خوف دور ہو جانا چاہیے کہ عربی مبین ایک مشکل ہے۔ یہ عربی مبین بھی نہیں ہم پڑھ رہے، ہم تو کلام الہی پڑھ رہے، جس کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ اور آسان ہو جائے، اور جتنی تقوی کی روش کو ہم اپناتے جائیں گے، اگر میرا پہلا لیکچر یاد ہے تو، جتنی تقوی کی روش کو اپناتے جائیں گے، اللہ یہ ہمارے لیے اور آسانیاں کرتا جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔